آج بھی اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ یزیدیوں کو ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم یہ یزیدیوں کو جلانے والا کام قیامت تک شان کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ کوئی یہ سوچے کہ مولا حسین علیہ السلام کو شہید ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، اب ان کا ذکر کم ہو جائے گا، مٹ جائے گا یا گھٹ جائے گا، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے قریب آئیے اور آ کر دیکھیے کہ ہم حسین آج بھی ہماری تقریروں میں زندہ ہیں، حسین آج بھی ہماری مجلسوں میں زندہ ہیں، حسین آج بھی ہماری محفلوں میں زندہ ہیں، حسین آج بھی ہماری مسجدوں میں زندہ ہیں، حسین آج بھی ہمارے مدرسوں میں زندہ ہیں، حسین ہماری آبادیوں میں زندہ ہیں، حسین آج بھی ہماری بستیوں میں زندہ ہیں، حسین آج بھی ہمارے شہروں میں زندہ ہیں، حسین آج بھی ہماری نسلوں میں زندہ ہیں۔ آ کر دیکھیں، قوم مسلم کا بچہ بچہ کہے گا کہ ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے، حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ مولا حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی اور شہادت نے اسلام کو بقا عطا فرمائی، امت کی اصلاح اور ملت کی فلاح کا ذریعہ بنی، اور ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے نام لیوا ہیں۔ اگر واقعی حسین علیہ السلام کے نام لیوا ہے تو گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ اگر واقعی ہمارے دل محبت و عقیدت امام سے لبریز اور مزین ہیں تو دیکھیں کہ ہم اور آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو کیا یزیدیت کا خاتمہ ہو گیا؟ پھر قانون مصطفیٰ کے نفاذ میں رکاوٹیں کیا ہیں، اور یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے والی طاقتیں کون ہیں؟ سوچیں، غور کریں، اگر واقعی حسینی ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں واقعی اگر حسینی ہو تو حسینیت کو اپناؤ، حسینیت سے پیار کرو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں حسین کے نام کی محفل سجا لیں گے، حق ادا ہو جائے گا، حسین کے نام پہ سبیلے لگا دیں گے، حق ادا ہو جائے گا، حسین کے نام پہ شربت پلا دیں گے، لوگوں کو حق ادا ہو جائے گا۔ آپ شربت پلائیے، کھچڑا اور ملیدہ بنائیے، آپ حسین کے نام کی محفلیں خوب سجائیے، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سال میں ایک مرتبہ ذکر حسین کرنے سے حسینیت کا حق ادا نہیں ہوگا، سال میں ایک مرتبہ کھچڑے اور ملیدے بانٹ دینے سے حسینیت ہونے کا حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ صرف کھچڑا ملیدہ بنا لینے کا نام حسینیت نہیں ہے، صرف نعرے لگانے کا نام یا ذکر حسین کی محفلیں سجانے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے۔ حسینیت صبر و استقامت کا نام ہے، حسینیت جرأت و شجاعت کا نام ہے، حسینیت عزم و استقلال کا نام ہے، حسینیت جذبہ جہاد کا نام ہے، حسینیت شوق عبادت کا نام ہے، حسینیت ذوق شہادت کا نام ہے، حسینیت یزیدیوں کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، حسینیت ہر برائی کے مقابلے کا نام ہے، حسینیت عشق مصطفیٰ کا نام ہے، حسینیت خوف خدا کا نام ہے، حسینیت عفت و طہارت کا نام ہے، حسینیت مظلوموں کی دستگیری کا نام ہے، حسینیت ظلم کا پنجہ توڑنے کا نام ہے، حسینیت ظالموں کی گردنوں کو مروڑنے کا نام ہے، حسینیت ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، حسینیت رزق حلال کے حصول کا نام ہے، حسینیت نمازوں کی پابندی کا نام ہے، حسینیت مسجدوں کی آبادی کا نام ہے، حسینیت علم کی جستجو کا نام ہے، حسینیت اہل علم کی قدردانی کا نام ہے، حسینیت امن و امان کا نام ہے، حسینیت رب کے عرفان کا نام ہے، حسینیت اللہ کے انعام کا نام ہے، حسینیت اخوت و بھائی چارے کا نام ہے، حسینیت جھوٹ سے نفرت کا نام ہے، حسینیت جھوٹوں سے بیزاری کا نام ہے، ارے حسینیت سچوں کی بیداری کا نام ہے، حسینیت بزرگوں کے احترام کا نام ہے، حسینیت کفر و الحاد کے مٹانے کا نام ہے، ارے حسینیت اسلام کے نام پہ گردن کٹانے کا نام ہے۔ حسینیت اسلام کے نام پہ گردن کٹانے کا نام ہے۔ تم نعرے بازی کرتے ہو، تازیہ اٹھا کر سمجھتے ہو ہم نے حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ کھوکھلے نعرے فضا میں تحلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر حسینیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اتحاد امت کا نقشہ پیش کرنا ہوگا، ہمیں انا پرستی، زر پرستی، ہوس پرستی کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ سال میں ایک مرتبہ حسینی محفل سجانے سے ہم حسینی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو حسین کے نام پر کیسی کیسی خرافات کو انجام دیا جاتا ہے۔ کوئی غم حسین مناتا ہے یہ کہہ کر ڈھول بجا کر کہتا ہے کہ غم حسین نے بجایا، کوئی مہندی نکال کر، حالانکہ عذرو شرع ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مہندی نکالی جاتی ہے، پھر اس کی نسبت حضرت قاسم سے کی جاتی ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی میدان کربلا میں، انہی کے نام سے یہ مہندی نکالی جاتی ہے۔ جناب سکینہ کا نکاح کیا گیا تھا میدان کربلا میں، حضرت قاسم کے ساتھ ان کی مہندی لگائی گئی تھی، ان کی طرف اس کو منسوخ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ گڑی ہوئی ایک جہالت پر مبنی بات ہے۔
چونکہ اہل سنت والجماعت کی کتب سے اس بات کو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ میدان کربلا میں جناب سکینہ کو دلہن بنایا گیا ہو یا حضرت قاسم کو دولہا بنایا گیا ہو. مہندی ان کے نام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اور پھر سوال کیا جاتا ہے اور سوال کے جواب پہ پھر دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اور یہ جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ جتنی بھی کتب کا حوالہ پیش کیا گیا ہے پہلے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے ہیں یا شیعان حسین کہلاتے ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اور ایک کتاب جو بہت مشہور ہوئی جس کا نام ہے روضۃ الشہداء، اس کے مصنف کا نام ہے ملا حسن کاشفی. اس نے اس کتاب کو لکھا ہے، وہ بھی سنی نہیں ہے. اس نے اس واقعے کو ضرور لکھا ہے کہ شادی ہوئی تھی میدان کربلا میں، جناب سکینہ کے مہندی لگائی گئی تھی، ان کو دلہن بنایا گیا تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ جب سنی ہے ہی نہیں تو ہم اس کے حوالے کو مانیں گے کیوں؟ لیکن اسی کتاب کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے سائم چشتی نے. تو سائم چشتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی روایت کو ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حضرت قاسم کی شہادت کا وقت قریب آیا تو جناب قاسم نے اپنے والد کی ایک وصیت مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. تو حضرت حسین نے اس وصیت نامے کو پڑھا اور کہا کہ میں اپنے بھائی کی وصیت پورا کروں گا، وقت آ گیا ہے کہ ان کی وصیت کو پورا کیا جائے. جناب اون کو بلایا اور کہا کہ جاؤ قاسم کو لے کر جاؤ، والدہ سے کہو ان کی کہ ان کو دولہا بنائیں. ان کو لے جایا گیا. حضرت قاسم کو بھیجنے کے بعد جناب حسین نے حضرت زینب کبریٰ کو بلایا، کہا ہمارا صندوق اٹھا کر لاؤ. وہاں سے صندوق لایا گیا، وہاں سے ایک زرہ نکالی حضرت حسن کی، وہ آپ کو عطا فرمائی. امام شریف اپنے ہاتھ سے حضرت قاسم کے سر پر باندھا. اس کے بعد آپ نے ان کو اپنا ایک قیمتی لباس عطا فرمایا. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے، اسی کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، پھر ان کا ہاتھ پکڑا، جناب سکینہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کا ہاتھ جناب قاسم کے ہاتھ میں دے کر کہا لے میں اپنے بھائی کی وصیت پوری کر رہا ہوں. تو نکاح تو نہیں ہوا تھا، ان کی کتاب کے مطابق بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. شاید کہ انہوں نے اسی کو نکاح بیان کیا، لیکن دلہن بنانے کا ذکر اس نے بھی نہیں کیا ہے، دولہا بنانے کا ذکر اس نے بھی نہیں کیا ہے، مہندی لگانے کا ذکر اس نے بھی نہیں کیا ہے. پھر کیوں تمہیں مہندیوں میں تو حسین کی محبت نظر آنے لگی؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت اور عقیدت نظر آتی ہے مہندی میں ان سے کہتا ہوں آپ کو مہندی نکالنے میں محبت نظر آتی ہے؟ کیا نماز میں حسین کی محبت نظر نہیں آتی؟ سجدوں میں حسین کی محبت نظر نہیں آتی؟ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے سوال کیا گیا، آپ بتائیں کہ یہ مہندی نکالی جاتی ہے جس کی نسبت مولا قاسم کی طرف کی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو سرکار اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نہ ہی حضرت قاسم کی شادی ثابت ہے اور نہ ہی مہندی ثابت ہے. اور میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں دیکھیں نا کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے سماج میں جو یہ کہتے ہیں محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی مولوی کہہ دے نہیں جی یہ تو ناجائز ہے ہی نہیں، شادی کرنا جیسے اور مہینوں میں جائز ہے بلا شبہ ویسے ہی محرم میں بھی جائز ہے. تو جوہلا کہتے ہیں ارے یہ تو بڑا ظلم کر دیا، شادی کرنے کی بات کر رہے ہیں اس غم کے مہینے میں. حالانکہ شادی کرنا بلا شبہ محرم کے مہینے میں جائز ہے، لیکن میں آپ کا ذہن حاضر کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، وہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا میں شہادت سے ایک روز پہلے حضرت قاسم کی شادی ہوئی. ایک طرف تو منع کرتے ہیں محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، ایک طرف حضرت حسین کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کی شادی کی تھی. پھر اپنی ہی بات کو آپ نے پلٹ دیا. پہلے آپ نے کہا کہ شادی کی گئی کربلا میں، اب کہتے ہیں محرم میں شادی جائز نہیں. حالانکہ یہ دونوں باتیں آپ کی غلط ہیں. نہ ہی تو محرم کے مہینے میں شادی کرنا ناجائز ہے اور نہ ہی کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کی شادی کی گئی تھی، نہ ہی ان کو دولہا بنایا گیا تھا، نہ ہی جناب سکینہ کو دلہن بنایا گیا تھا. جو شیعوں کی کتابوں میں جن باتوں کو لکھا گیا ان کو تم نے اپنے گھروں میں رائج کر لیا، اپنی بستیوں میں رائج کر لیا. پھر مولویوں سے بحث کرتے ہیں آپ، مناظرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جن سے کتابوں کو پڑھنا تو بڑی بات، جن کو استعاذہ اور بسملہ صحیح سے یاد نہیں ہوتی وہ علماء کو چیلنج کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کتاب کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں؟ حوالے پیش کرنا تو بڑی بات، آپ کو تو یہ نہیں معلوم کون سی کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے، پھر آپ حوالے کہاں سے پیش کریں گے؟ اس لیے فضول خرچی کو انجام نہ دیں. یہ مہندی نکالنا یہ فضول خرچی ہے، اس پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہو سکتا. آپ اس کو عبادت میں شامل کرتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے. اور فضول خرچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے. قرآن میں
آپ کتنا ہی تازیہ اٹھائیں، آپ کیسی ہی مہندی کتنی خوبصورت بنا لیں، دیکھیں نا الگ الگ طریقے کے لوگوں کی مہندی ہوتی ہیں اور پھر باتیں ہوتی ہیں میری تو بڑی قیمتی ہے، آپ کتنی قیمتی مہندی کیوں نہ لے جائیں، لیکن اجر و ثواب عبادت کی حیثیت سے اس پہ مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کو شیطان کا کام کہا گیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ ان خرافات کی جگہ مولا حسین علیہ السلام کے نام پر قرآن خوانی کرائیں، فاتحہ خوانی کرائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، خوب ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن آج کل تو لوگوں کو محبت نظر آتی ہے تو ڈھول اور تاشوں میں نظر آتی ہے۔ میں ان جاہلوں سے کہنا چاہوں گا جن کو محبت حسین ڈھول اور تاشوں کی گونج میں نظر آتی ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کاش تمہارا حال یہ ہوتا کہ جب عاشورہ کی رات آتی تو تم ڈھول اور تاشے نہ بجا رہے ہوتے، بلکہ تمہارے سر سجدوں میں جھکے ہوئے ہوتے اور تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کا نور نظر آ رہا ہوتا، تب ہم جانتے کہ ان کو حسین سے سچی محبت ہے۔ جو مولا حسین کربلا کے میدان میں سجدے کی حالت میں اپنے سر کو کٹا کر زمانے والوں کو بتا کے گیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں ان کے نام پر تم ڈھول بجایا کرتے ہو، جن کے گھروں میں شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پر ڈھول بجا کر تم کہتے ہو ہمیں ان ڈھولوں میں ان تاشوں میں محبت حسین نظر آ رہی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا وہ کام نہ کرے خدا را جو مولا حسین کو تکلیف پہنچانے والے کام ہے، کیونکہ ڈھول حسین خیمے میں نہ بجا تھا، آپ بتاؤ کیا علی اکبر کے خیمے میں تھا؟ آپ بتاؤ کیا جناب زینب کے خیمے میں ڈھول بجا تھا؟ آپ مجھے بتاؤ کیا مولا حسین کے خیمے میں ڈھول بجا تھا؟ وہاں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میدان کربلا میں ڈھول بجا تھا۔ ہاں ڈھول بجا تھا، اس وقت بجا تھا جب مولا حسین کے سر کو نیزے پہ ٹانگ دیا گیا تھا، جس وقت مولا حسین کے گھر کی خواتین کو قیدی بنا لیا گیا تھا، سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے تھے، اس وقت یزیدیوں نے ڈھول اور تاشے بجا کر جلوس نکالا تھا۔ آج ان خرافات کو یہ سیدھے سادے مسلمان کہلانے والے وہ لوگ جن کی ذہنیت ہی یزیدیوں کی طرف مائل ہو چکی ہے، ارے ڈھول بجانا کیا یزیدیت نہیں ہے؟ یزیدیوں نے ہی تو جلوس نکالا تھا ڈھول بجا کر، آپ کی ذہنیت اس طرف مائل ہو گئی ہے، پھر آپ چیلنج کرتے ہیں علماء کو کہ فلاں نے تو کہہ دیا، فلاں پیر نے کہہ دیا ڈھول بجانا جائز ہے۔ دراصل جو آپ کو ڈھول بجانے کے لیے کہے، جو آپ کو مہندی نکالنے کے لیے کہے، جو خرافات کو انجام دینے کے لیے حکم آپ کو دے، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ پیر وہ ہے جو حسین علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے والا ہے، اور سچی محبت یہ نہیں ہے کہ محبت حسین آپ کو ڈھول تاشوں کی گونج میں نظر آ رہی ہو، مہندی نکال کے فضول خرچی میں نظر آ رہی ہو، بلکہ سچی محبت یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آئے تو سارے کام چھوڑ دے، مولا حسین علیہ السلام کی یاد میں اپنے سروں کو سجدے میں جھکائے، کہے کہ میں اب کام نہیں کروں گا کیونکہ یہ وہ مہینہ لگ چکا ہے جو مولا حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے جو میدان کربلا میں حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر پیش کی تھی۔